یہ ایک دو نہیں بلکہ ہر گھر کا مسئلہ ہے کہ بچے چپس، چاکلیٹس، ببل گمز اور اس طرح کی الٹی سیدھی چیزیں کھا کر پیٹ بھر لیتے اور پھر کھانا ٹھیک سے نہیں کھاتے، یا اس طرح کی چیزیں کھا کر اپنے دانتوں کو اور پیٹ کے مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ صرف زبانی نصیحت سے بچوں کی یہ عادت ختم کرنا بہت مشکل ہے، اسی لیے ماہرین نفسیات کسی بھی عادت اور رویے کو تبدیل کرنے کے لیے آلٹرنیٹ کی اسٹریٹجی تجویز کرتے ہیں۔ جیسے اگر کوئی بچہ بہت زیادہ موبائل استعمال کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کو ایسے گیمز یا ایسی مشغولیات میں مصروف کر دیا جائے کہ جس سے اولاً تو اس کا دھیان موبائل سے ہٹ جائے اور پھر آہستہ آہستہ اس کی یہ لت ہی ختم ہو جائے۔ ہم والدین کو بھی ان تمام مضر صحت جنک فوڈ سے بچوں کو نجات دلانے کے لیے کسی آلٹرنیٹ اسٹریٹجی کو اپنانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھلوں کی صورت میں ہمیں ایک بیسٹ آلٹرنیٹ فراہم کیا ہے۔ پھل اللہ تعالیٰ کی ایک خصوصی نعمت ہے۔ یقین جانیے یہ قدرت کا انمول تحفہ ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں ہر طرح کے موسمی پھل بآسانی دستیاب ہوتے ہیں۔ پھلوں میں غذائی اجزاء جیسے نشاستہ، پروٹین، وٹامنز، نمکیات، معدنیات اور فائبر ہوتا ہے، جو بچوں کے جسم کی نشوونما کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ جو بچے پھل کھاتے ہیں وہ تندرست، توانا اور مضبوط ہوتے ہیں۔ مثل مشہور ہے کہ روزانہ سیب کا استعمال ڈاکٹر اور بیماریوں کو دور رکھتا ہے۔ آئیے مختصراً ہم بچوں کے حوالے سے پھلوں کے فوائد پر گفتگو کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو کھجور کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ کھجور بالکل کینڈی کے سائز کا ہوتا ہے اور کینڈی کی طرح ہی میٹھا اور ذائقہ دار بھی ہوتی ہے، اور اچھی سے اچھی کھجوریں بھی مارکیٹ میں موجود مہنگی چاکلیٹ سے اکنامیکل ہی ہوتی ہیں۔ کھجور میں بے حد غذائیت ہوتی ہے، ان میں وٹامنز اور معدنیات موجود ہوتے ہیں جو بہت قوت بخش ہوتے ہیں۔ اسی طرح انجیر ایک نہایت خوش ذائقہ پھل ہے، اس کا ذکر ہم سب جانتے ہیں، سورہ 3 قرآن پاک میں بھی موجود ہے، اور انجیر کھانے سے بچوں کا قد بڑھتا ہے، اور انجیر کھانے سے معدہ اور جگر بالکل ٹھیک طرح سے کام کرتے ہیں۔ تو بہت بہتر ہے کہ گھر میں انجیر اور کھجور لا کے رکھا جائے، اور انجیر کو بھی اگر آپ دیکھیں تو بالکل ایک کینڈی کے سائز کی ہوتی ہے۔ اس میں نہ تو چھلکا ہوتا ہے، نہ تو کوئی بیج ہوتا ہے، یوں کہیے کہ ون بائٹ یہ فروٹ ہوتا ہے، جس طرح بچے عام طور پر کینڈیز وغیرہ کو کھاتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ اچھی کھجوریں اور انجیر کو گھروں میں رکھیں اور جار کی صورت میں رکھیں، اور جب بچوں کا دل چاہے چاکلیٹ کھانے کا تو یہی چیزیں پیش کریں، تو انشاءاللہ غذائیت بھی بچوں کو ملے گی اور ان کا شوق بھی پورا ہو جائے گا۔ تازہ پھلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خربوزہ اور انگور زیادہ پسند تھا۔ بچوں کے حوالے سے ہمیں یہ خاص طور پر معلوم ہونا چاہیے کہ خربوزہ دماغ کو تقویت دیتا ہے اور سر کی خشکی یعنی ڈینڈرف کو اور خارش کو ختم کرتا ہے۔ اسی طرح انگور بھی ایک مزیدار پھل ہے۔ بچوں کو بادام کے ساتھ انگور کھلانے سے بچوں کا قوت حافظہ بہت تیز ہوتا ہے، اور بچوں کو انگور کا رس بھی پلایا کریں، اس سے ان کے دانت بہت آسانی سے نکلیں گے، اور انگور جسم میں موجود ٹاکسک یعنی فاسد مادوں کو بھی خارج کرتا ہے۔ انار کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی انار ایسا نہیں کہ جس میں جنتی انار کا دانہ موجود نہ ہو۔ انار میں وٹامن اے، بی، سی، کیلشیم، سوڈیم اور آئرن وافر مقدار میں موجود ہوتے ہیں۔ انار کھانے سے بچوں کے دانت اور مسوڑھے مضبوط ہوتے ہیں، ان کی جلد میں نکھار پیدا ہوتا ہے، اور قوت بصارت یعنی آنکھیں ان کی روشن رہتی ہیں، اور بچوں میں بالعموم بھوک نہ لگنے کا مرض ہوتا ہے، تو بھوک کی کمی اور ہڈیوں کے درد کے لیے انار بہترین قدرتی غذا ہے۔
یہ خون کی کمی کو بھی دور کرتا ہے اور صاف خون بناتا ہے۔ اسی طرح بچوں کی گروئنگ ایج میں بچوں کو وٹامنس کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اور وٹامنس کے لحاظ سے کیلا ایک مفید ترین پھل ہے۔ کیلا کھانے سے انسان فٹ رہتا ہے اور یہ بہت قوت بخش غذا ہے۔ کیلا کھانے سے جسم میں طاقت آتی ہے اور بھوک بڑھتی ہے، اور یہ تھکان کو بھی دور کرتا ہے اور جلد کو بھی صاف کرتا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ کم از کم ایک کیلا ہر بچے کو روزانہ ضرور کھانا چاہیے۔ اسی طرح امرود بھی ایک خوش ذائقہ اور ایک مفید پھل ہے۔ امرود کھانے سے پیٹ کے کیڑے ختم ہوتے ہیں اور ہاضمہ درست رہتا ہے۔ امرود کو نمک اور کالی مرچ چھڑک کر کھانا زیادہ مفید ہوتا ہے، جس سے بھوک میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی بچے اچھی طرح سے اس کے بعد کھانا کھا لیتے ہیں۔ اسی طرح سیب جو ہے ایک بہترین دماغی غذا ہے، اور سیب میں دوسرے پھلوں کے بنسبت فاسفورس اور فولاد زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے یہ ذہنی اور دماغی قوت بہت بڑھاتا ہے۔ جو سیب متواتر کھاتے ہیں ان بچوں کی رنگت بہت صاف ہوتی ہے، اور یہ چہرے کی رنگت میں سرخی لے کر آتا ہے۔ سیب کھانے سے کانسٹیپیشن بھی ختم ہوتا ہے اور یہ خون بھی بناتا ہے۔ اور سیب ایک ایسا پھل ہے جس کے کھانے سے پورے جسم کا نظام اور افعال درست رہتے ہیں۔ خاص طور پہ وہ بچے جن کا وزن کم ہو، ان کے لیے روزانہ ایک سیب کھانا بہت مفید ہے۔ آج کل سردیوں میں اورنجز یعنی کینو اور موسمبی وغیرہ موجود ہوتے ہیں بازار میں، یہ قوت مدافعت بہت زیادہ بڑھاتے ہیں، اور اس طرح کے یعنی اورنجز کھانے سے جو پیٹ کی بیماریاں ہیں وہ ختم ہوتی ہیں، اور منہ میں آنے والی بدبو بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی قدرت کی یہ نعمتیں ہیں کہ جن کو ہم بآسانی ایک آلٹرنیٹ کے طور پر بچوں کو دے سکتے ہیں۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ کچن میں یا ڈائننگ ٹیبل پر ایک ٹوکری میں تازہ اور معیاری پھل لا کے رکھے جائیں گھر میں، اور بچوں کو ہیلدی اینڈ ٹیسٹی اور بہترین اسنیک کے طور پر بچوں کو کہہ کر یہ پھلوں کے کھانے کی عادت ڈالی جائے، کیونکہ تندرستی ہزار نعمت ہے۔ اور اس طرح پھلوں کو کھانے سے بچوں کی وہ جو چاکلیٹس ہیں اور دوسری چیزوں کی کھانے کی عادت کم ہوتے ہوتے انشاءاللہ آہستہ ختم بھی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ دنیا کی طرح جنت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جنتی پھلوں کو کھانا نصیب کرے، اور ہمیں ہمارے بچوں کو دنیا میں صحت اور تندرستی عطا کرے۔ آمین۔